بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب میں انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کا مختصر خلاصہ بیان کروں گی اپنی سمجھ کے حساب سے۔ کون سے پارے کی کون سی صورت میں کون سی آیت میں، یہ تو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اب میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گی کہ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء کیوں کہتے ہیں اور اس میں کن کن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے اس میں، جو کہ میں آگے چل کے ان کے نام بتاؤں گی۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اپنی وحدانیت بتائی ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جگہ جگہ پہ ذکر آیا ہے اس میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور سورۃ الانبیاء کو سورۃ الطٰہٰ سے مناسبت دی گئی ہے۔ سورۃ الطٰہٰ کے آخر میں قیامت کا ذکر آیا تھا، اس میں بھی آیا ہے، اس میں بھی آیا تھا، قیامت کا ذکر آیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آیا ہے سورۃ الطٰہٰ کے آخر میں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی کفار کو کہ اب تم لوگ میرے عذاب کا انتظار کرو۔ جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا آخری آیت میں سورۃ الطٰہٰ کی کہ اب تم لوگ میرے عذاب کا انتظار کرو۔ سورۃ الانبیاء کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب میرے فیصلے کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اب میرے فیصلے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترابا قریبانہ نزدیکانہ، جو کہ اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا ہے کہ اب میرے فیصلے کا وقت قریب آیا ہے۔ اقترابا کا لفظ 2 بار آیا ہے، پہلی بار آیت نمبر 1 میں، ورس نمبر 1 میں، جو کہ شروع میں آیا ہے، پہلا لفظ یہی ہے۔ اور دوسری بار آیت نمبر 97 کے شروع میں آیا ہے، ورس نمبر 97 کے شروع میں اقترابا کا لفظ آیا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے اس نے زمین و آسمان بنائے، آسمان کے اوپر آسمان کھڑے کیے ہوئے، زمین کی زمین کیسے کری ہوئی ہیں اس نے، کیسے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے وہ کیسے آسمان لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کیسے وہ ہوائیں چلاتا ہے، کیسے وہ دن رات بناتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس کے محبوب پہ، اس کے نبیوں پہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا عذاب، دردناک عذاب ہوتا ہے ان پہ۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، انہیں انعام اکرام دینا چاہے، تو پھر تب کوئی بھی اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ بے شک یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب وہ کن فرما دیتا ہے، تو پھر کوئی بھی اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکے گا، اس کے ارادے کو بدل نہیں سکے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یاجوج اور ماجوج وہ دیوار گرا کر باہر آ جائیں گے، جب اللہ کا حکم آ جائے گا ان کو۔ تو اس میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آیا ہے بیچ میں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ جگہ تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، نعوذ باللہ، تو تب جگہ جگہ آیتیں اتری ہیں۔ تب ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے کام میں لگے رہیے جیسے تمام پہلے کے انبیاء اکرام کی تعلیم رہی ہے، اور جن لوگوں نے پہلے اختلاف پیدا کیا تھا اور جو اب آپ کے دور میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں، ان کے معاملے کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دو، یہ لوگ میرا عذاب دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب ان کو عذاب دوں گا نا تب یہ ایمان لائیں گے، لیکن جب یہ لوگ ایمان لائیں گے نا آخرت میں، تو تب میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا، ان کا ایمان لانا بالکل بے سود ثابت ہوگا، کیونکہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے انعام اکرام کے لیے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں فرمایا ہے انہوں نے کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف میرے نیک بندوں کے لیے ہے۔ بے شک۔ اور اس میں جگہ جگہ نبی پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا فیصلہ کن اعلان ان لوگوں کو سنایا ہے، کفار کو جگہ جگہ بولا ہے کہ اب میرے فیصلے کا اعلان قریب آ گیا ہے، وہ میرے فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، سر پر ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے،
پھر یہ فرصت اسے نصیب نہیں ہونے والی. یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دی ہے، ان کو بولا ہے کہ جن کو ایمان لانا ہے مان لو، جن کو میری بات ماننی ہے مان لو، یقین کرنا ہے کر لو، ورنہ پھر بعد میں پچھتاؤ گے تم لوگ. یہ مطلب ہے. اب میں انبیاء کرام کا نام بتاتی ہوں، کتنے انبیاء کرام کا نام اس میں آیا ہے. اس میں 19 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، 19 انبیاء علیہ السلام کا، جو کہ یہ ہیں. نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمبر 2 حضرت لوط علیہ السلام. نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. نمبر 4 حضرت ہارون علیہ السلام. نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام. نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام. نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام. نمبر 8 حضرت داؤد علیہ السلام. نمبر 9 حضرت سلیمان علیہ السلام. نمبر 10 حضرت ایوب علیہ السلام. نمبر 11 حضرت اسماعیل علیہ السلام. نمبر 12 حضرت ادریس علیہ السلام. نمبر 13 حضرت ذوالکفل علیہ السلام. نمبر 14 حضرت ذوالنون علیہ السلام. نمبر 15 حضرت زکریا علیہ السلام. نمبر 16 حضرت یحییٰ علیہ السلام. نمبر 17 حضرت یونس علیہ السلام. نمبر 18 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور نمبر 19 حضرت محمد پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس میں بالخصوص حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے آیا ہے، جو کہ آخری آیات میں بھی آیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے نا. تو وہ اس لیے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ شروع میں پہلے کے سارے لوگ تو لا الہ الا اللہ ہی کہتے تھے نا، تو محمد الرسول اللہ تب لگا ہوگا جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہوئے گی. تو اس لیے کلمہ کمپلیٹ ہوا ہوگا اس وقت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نام لگا لیا تھا ان کا، تو تب یہ کلمہ کمپلیٹ ہوا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے. باقی اگر میں غلط ہوں تو اللہ معاف فرمائے. اور اس کی آخری آیات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نیک لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ اے رب العالمین، اے میرے رب، میرے اور ان کے ادائے حق کے درمیان تو فیصلہ فرما دے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ مختصر خلاصہ اپنی سمجھ کے حساب سے میں نے بیان کیا ہے. باقی اگر بتانے کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو کہ یقیناً ہوگی، تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں. بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ.